أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا. خلق الانسان من علق. تخلیق کیا انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے. اقرأ وربک الاکرم. پڑھ کہ تیرا رب بہت کریم ہے. الذی علم بالقلم. اور وہی ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم. اور انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. یہ 5 آیات جو تلاوت کی گئی ہیں یہ وہ 5 آیات ہیں جو پہلی وحی کی صورت میں غار حرا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھیں. جب پہلی وحی آئی تھی تو اتنی ہی تھی. اس کے بعد اس صورت میں جو آگے آیات آ رہی ہیں وہ بعد میں نازل ہوئی ہیں. اب یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ کتنی دیر بعد نازل ہوئی ہیں، لیکن وہ ایسا ہے کہ اس وقت اسلام دشمنی خاصی بڑھ چکی تھی اور مخالفتیں جو تھی وہ جنم دے چکی تھی. سرداران قریش کی طرف سے، کفار مکہ کی طرف سے اور مشرکین کی طرف سے. ان میں پیش ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ تھے. آپ لوگ جانتے ہیں انہوں نے کس طرح دشمنی لے رکھی تھی. اب اس میں ایک خاص بات آپ نوٹ کیجئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں جب مقام ابراہیم پہ وہ نماز ادا کرتے تھے جب اسلامی طریقے سے، تو یہ ان لوگوں کو پسند نہیں تھا. خاص طور پہ ابو جہل کو وہ منع کرتا تھا، آپ کو نماز پڑھنے سے منع کرتا تھا. ایک مرتبہ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے دیکھا محمد کو ایسے نماز پڑھتے ہوئے؟ کیا وہ اپنا سر زمین پر نیچے رکھتے ہیں؟ کہا کہ جی. کہنے لگا کہ لات اور عزا کی قسم، میں اب ان کی گردن اپنے پاؤں تلے کچل دوں گا اور ان کا منہ جو ہے وہ زمین پر رگڑ دوں گا. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل جب اس نیت سے آگے بڑھا کہ وہ گردن پر پاؤں رکھے تو ایک دم کھٹک کر رک گیا، واپس آ گیا. بعد میں لوگوں نے جب اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا تھا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنے اور محمد کے درمیان ایک خندق دیکھی اور اس میں آگ تھی اور مجھے خوف آیا. اسی طرح ایک مرتبہ اس نے کہا کہ اے محمد جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو کہا کہ میں نے منع کیا تھا نا کہ یہ نماز نہیں پڑھنی. تو اس کے جواب میں آپ نے ابو جہل کو ڈانٹ دیا، سرزنش کی. اس پر ابو جہل جو ہے وہ کچھ غصے میں آ گیا. کہنے لگا کہ اے محمد تمہیں کیا چیز میری دشمنی پر ابھار دی ہے؟ تم کس بات پر رکڑتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ اس وادی میں سب سے زیادہ لوگ میرے ہیں، سب سے بڑا جتھا میرا ہے، سب سے بڑے حامی میرے ہیں. اگر میں چاہوں تو ان سب لوگوں کو ایک پورا بڑا گروہ جو ہے، پورا بڑا جتھا جو ہے میں تمہارے اوپر چڑھا دوں گا. اس قسم کی دھمکیاں، اس قسم کی باتیں وہاں پر ہوا کرتی تھی. اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ تھی کہ ابو جہل ایک مالدار شخص تھا، اور یہ ایک کامن بات ہے آج کے دور میں بھی کہ مالدار شخص جو ہے وہ جلدی کسی دوسرے کی بات نہیں سنتا. اس کا تذکرہ بھی آگے آنے والی آیات میں آپ نوٹ کریں گے کہ ایسے شخص اپنے آپ کو مستثنا قرار دیتے ہیں کسی بھی بات سے، کہ ان کا احتساب ہوگا، ان کا حساب کتاب ہوگا، ان سے کچھ پوچھا جائے گا. وہ اپنے آپ کو اس بات سے بالکل مستثنا قرار دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں پوچھے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا، اور جو آگے آیات آپ تلاوت اس کی سنیں گے تو اس کا ترجمے پر غور کیجئے گا. یہ ساری باتیں، یہ شان نزول جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ آیات جو سی ہیں وہ کیوں نازل ہوئی تھی. کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ.
ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو مستثنا دیکھتا ہے. إن إلى ربك الرجعى حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ أرأيت إن كذب وتولى تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ کو موڑتا ہو؟ ألم يعلم بأن الله يراه کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال سے پکڑ کر اسے کھینچیں گے. ناصية كاذبة خاطئة اس پیشانی کو جو سخت جھوٹی اور خطا کار ہے. فليدع ناديه سنبذ زبانية وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے. كلا لا تطعه واسجد واقترب ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو. صدق اللہ العظیم.